السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ سبق کھل گیا ہے، نیا صفحہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ تیراکی، سبق نمبر 30، تیراکی۔ تیراکی یعنی پانی میں، یہ تیراکی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں پانی میں تیرا کرتے تھے۔ ہمارے رسول بھی بچپن میں پانی میں تیرتے تھے۔ اصل میں تیراکی بہت اچھی ورزش ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے رسول بچپن میں پانی میں تیرا کرتے تھے۔ اصل میں تیراکی بہت اچھی ورزش ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تیرنے سے کندھے، بازو اور ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کندھے ہے نا، یہ کندھے، یہ بازو، یہ پورا ہاتھ، یہ ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تیرنے سے کندھے، بازو اور ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پورا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پیٹھ ہے نا، پیچھے پورا پیٹھ ہے۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ میاں صاحب تیر رہے ہیں نا، تو یہ پیٹھ ہے ان کی، ہاں، یہ کندھے اور بازو ہیں۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے اور پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے۔ پورے بدن کی، کچھ ورزش ایسے ہوتے ہیں کہ پورے بدن کی ورزش نہیں ہوتی، لیکن تیراکی میں سر سے لے کے اور یہ پیر کے ناخن تک پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے اور پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے تو کسی ماہر تیراک کی مدد لینی چاہیے۔ اگر ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے تو کسی ماہر تیراک کی مدد لینی چاہیے اور پہلے کم پانی میں تیرنا چاہیے۔ اور پہلے کم پانی میں تیریں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو، جب سیکھیں تب۔ سیلاب کے زمانے میں اور کسی حادثہ میں اور پہلے کم پانی میں تیرنا چاہیے۔ سیلاب کے زمانے میں اور کسی حادثہ میں تیراک آدمی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تیراکی اس لیے بہت ضروری ہے۔ یہ لفظ ہے حادثہ۔ اب تو تیراکی کے طرح طرح کے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اب تو تیراکی کے طرح طرح کے کھیل بھی ہوتے ہیں جن میں مختلف طرح سے تیراکی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مختلف طرح سے تیراکی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد سے ان کھیلوں کے بارے میں ضرور معلوم کرو۔ اپنے استاد سے ان کھیلوں کے بارے میں ضرور معلوم کرو۔ یعنی جو کھیل ہوتے ہیں تیراکی والے مقابلے، روایتوں میں صحابہ سے بھی تیراکی کا مقابلہ ثابت ہے۔ روایتوں میں یعنی حدیثوں میں صحابہ سے بھی تیراکی کا مقابلہ ثابت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں بھی تیرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی اور ہمارے بزرگوں میں بھی تیرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی، ہمارے جو بزرگ تھے۔ اس لیے ہمیں بھی تیرنے کی مشق کرنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ مشق اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا استاد کی نگرانی میں کریں۔ اکیلے نہیں کہیں تیرنے چلے جائیں، نگرانی میں سیکھیں۔ تو کہا کہ اور ہمارے بزرگوں میں تیرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی، اس لیے ہمیں بھی تیرنے کی مشق کرنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ مشق اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا استاد کی نگرانی میں کریں۔
آئیے ہم سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، لکھنے، لوگوں کے کام آنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔